مجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا، وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کا جاری پروگرام پیغام فرقان ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین، اگرچہ آج ہمیں اس پروگرام کی چھٹی قسط آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہے، لیکن ہمیں محسوس ہوا کہ گزشتہ سے پیوستہ یعنی چوتھی قسط میں کے بعد ہم نے رب العالمین کی ضمن میں کچھ تشریحی و تفسیری نکات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، لیکن کچھ تشنا سی باقی رہ گئی تھی۔ کچھ اور بھی بہت ساری تفصیلات رب العالمین کی تفسیر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھی، جس کو واضح کرنا تھا۔ ناظرین، دراصل اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تفسیری کتب میں رب کی تشریح کے بعد عالمین کا سرسری تذکرہ کر کے ہمارے قابل مفسرین گزر جاتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو عالمین لفظ اپنے اندر معانی و مفاہیم کا ایک ایسا خزانہ رکھتا ہے جس کو ہم سال ہا سال بیان کر سکتے ہیں۔ یہاں پر رک کر غور کرنے کی بہت ہی ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ اس پر مزید روشنی ڈالیں۔ جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ عالمین دنیا کی جمع، دنیاؤں، یہ جمع کا قیضہ ہے، صیغہ ہے، یعنی یہ دراصل عالم دنیا کی جمع ہے۔ اللہ محض کسی ایک عالم کی ربوبیت کا ذمہ نہیں اٹھاتا، بلکہ وہ عالمین کی ربوبیت کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب آخر کیا ہے؟ عالم کے بجائے عالمین کا استعمال کس لیے کیا گیا؟ آخر کتنی دنیا ہے اور کتنی کائنات ہیں اس دنیا میں؟ کیا اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہم جس زمین پر رہتے ہیں، بستے ہیں، یا اس کے علاوہ آسمانوں میں جو سیارے، سیارچے، ستارے، چاند، سورج ہیں، کیا صرف یہی عالم کی تعریف میں آتے ہیں؟ یا ان کے علاوہ اور بھی عالم ہیں جن کی ربوبیت اللہ کے ذمے ہے؟ اگر کوئی اللہ کا بندہ خود اپنی ذات کے اندر جھانک کر دیکھتا ہے یا اس کائنات پر غور کرتا ہے تو اسے کروڑہ کروڑ عالمین سے سابقہ پیش آئے گا۔ خود اس کی اپنی ذات میں عالمین ہی عالمین دکھائی دے گی، جیسا کہ آنکھ، کان، ناک، منہ، حلق، سینہ، ہاتھ، پاؤں، جسم کے اندر کے تمام اعضاء، دماغ، ہاتھ، پیر، جلد، بال، ہڈیاں، دل، گردہ، جگر، معدہ، غرض کے جسم کا ہر حصہ اپنی جگہ ایک عالم ثابت ہوگا۔ یہ سب اللہ کی ربوبیت سے فیض یافتہ نظر آئیں گے۔ تب کہیں جا کر ہمارا جسم اپنے ان مختلف عالموں کے ساتھ بذات خود ایک عالم کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس کا نظام، اس کا سٹرکچر جو بنا ہوا ہے، پھر اس جسم کے باہر جو شے بھی ہے وہ بھی اپنے آپ میں ایک عالم ہے۔ مثلا پرند، چرند، سمندر میں موجود آبی زندگیاں سب اپنی جگہ ایک عالم ہیں، بلکہ خود سمندر بھی ایک عالم نظر آئے گا۔ نیشنل جیوگرافک یا پھر اینیمل ورلڈ نامی چینلز میں ہر شے یا جاندار کی زندگی کی تفصیلات ایک عالم کا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن ہم کو ایسے معلوماتی چینلوں سے استفادہ کرنے کی فرصت کہاں ہے؟ ہم تو واہیات قسم کے ٹی وی ڈیبیٹس میں خود کو الجھائے رکھتے ہیں، دیگر وہ پروگراموں میں جس میں جو ہے واہیات ہوتے ہیں اور پھر الگ قسم کی جو ہے عریانیت ہوتی ہے۔ بہرکیف آج ہم عالمین کی تفسیر کے تحت اللہ کی ایک مخلوق، صرف یہ ایک مخلوق، چیونٹی کہ ایک عالم سے آپ کو روشناس کرانا چاہتے ہیں، جو محض ایک چھوٹی مثال ہی ہوگی۔ جی ہاں، صرف چھوٹی مثال، لیکن آپ اس کی دنیا کو دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ آئیے
چیونٹیوں کے عالم میں قدم رکھتے ہیں اور کچھ حیرت انگیز رازوں پر سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ باتیں نئی نہیں ہیں، لیکن ہم نے اسے کبھی ایک عالم کی حیثیت سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس عالم کا یہ منظر ملاحظہ فرمائیں کہ چیونٹیوں کی کالونی میں داخلہ عموماً ایک سوراخ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہ داخلہ ایک دربان کی اجازت سے، مگر پاس ورڈ یا جسے ہم شناختی کوڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی تصدیق کے بعد ہی اندر داخلہ ممکن ہوتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پر مقرر دربان چیونٹی کا سر سائز میں اس قدر جسامت والا ہوتا ہے، یعنی اس کا سر، چیونٹی کا سر سائز میں یعنی حجم میں اس قدر جسامت والا یعنی موٹا ہوتا ہے کہ کالونی کے باب الداخلہ میں سما جائے۔ یہ دربان چیونٹی باب الداخلہ پر اپنے کام میں ہمتن مصروف رہتی ہے، بغیر کاہلی یا سستی کے۔ وہ ایک تسلسل سے اور بڑی تیزی اور کمال مہارت کے ساتھ اپنی ڈیوٹی انجام دیتی رہتی ہے۔ کسی اجنبی اور مشتبہ چیونٹی کو پاسورڈ کے بغیر وہ ہرگز داخلے کی اجازت نہیں دیتی۔ اس کے علاوہ کالونی میں چند ماہر چیونٹیاں بھی موجود رہتی ہیں، اور یہ مہارتیں مختلف خصوصی شعبوں سے متعلق ہوتی ہیں۔ موجودہ دور کے کمپیوٹر ماہرین آج کل اس کوشش میں مصروف ہیں کہ روبوٹ میں چیونٹیوں کی طرز زندگی، ان کے حرکات و سکنات اور ان کی خصوصیات کا پرتو پیدا کیا جائے، تاکہ ان سے سادہ سی اطلاعاتی ذریعے کا کام لیا جا سکے اور پیچیدہ اہداف کا حصول ممکن ہو سکے۔ نتیجتاً اس سے متعلق شعبے نہایت مستعدی کے ساتھ کام انجام دے سکے۔ لیکن ناظرین، ضروری نہیں کہ روبوٹ ذہانت کے اعتبار سے بہت ترقی یافتہ بھی ہوں۔ ناسا جیسی تنظیم ایسے بہت سی چیونٹی نما روبوٹ مریخ پر بھیجنے کا منصوبہ رکھتی ہے اور منصوبہ بنا رہی ہے۔ چند روبوٹ برباد بھی ہو جائے تب بھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ چیونٹیوں کی کالونی میں ایک صدر دفتر بھی ہوتا ہے، جس میں ہر کام کے شعبے اور ہر شعبے کے مطلوبہ نشان متعین ہوتے ہیں، جس میں تپش، آبی بخارات اور انسلٹیشنز کا لحاظ شامل ہے۔ اس میں فن تعمیر کے منصوبہ ساز ماہرین کے لیے احسن نمونے موجود ہیں۔ چیونٹیوں کی کالونی کے باب الداخلہ میں، یعنی داخلہ ہونے کا گیٹ، باب الداخلہ جس کے آسان لفظوں میں اگر آپ نے ترجمہ کیا تو باہر کی دنیا سے کسی ناگہانی حملے سے دفاع کا معقول انتظام بھی ہوتا ہے، جیسے عام طور پر ہماری زندگی میں ہوتا ہے، دربان، سیکورٹی گارڈ وغیرہ وغیرہ۔ یہ دفاع ہوائی نظام یعنی ایئر ڈیفنس سسٹم کے طرز پر ہوتا ہے۔ چند سپاہی چیونٹیاں اپنے پیٹ کو داخلے کی سوراخ سے متصل دیواروں پر چپکا کر طاق میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں کہ دشمن پر ترشا یعنی ایسڈ کی پھوار چھوڑ کر اسے داخلے ہی پر ختم کیا جا سکے۔ دربان صرف اپنے ساتھی چیونٹیوں ہی کے لیے داخلے کی اجازت دیتا ہے۔ صدر دروازوں اور بغلی دروازوں پر بھی مناسب پہرے دار چیونٹیاں کالونی کی حفاظت پر مامور ہوتی ہیں۔ یعنی کہ یوں سمجھیے کہ پورا کا پورا جس طرح کا ایک مضبوط قلعہ ہے اور اس پہ دربان ہوتا ہے اور اس کی لگی ہوئی دیواروں پر جیسے چھپ کر کے وار کرنے والے سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں، اس طرح کا ان کا پورا نظام ہوتا ہے۔ خطرے کے وقت ان مختلف دروازوں پر دربان اپنے سخت سر سے داخلے کو بند کر دیتے ہیں۔ ساری کی ساری چیونٹیاں سروں کو ملا لیتے ہیں ایک دوسرے سے۔ ان کا کوئی ساتھی اندر آنا چاہے تو اسے دربان کے سر پر ایک خصوصی موسیقی یا لے کے ساتھ دستک دینی ہوتی ہے، میوزک بجانی پڑتی ہے چیونٹی کو اندر داخل ہونے کے لیے، اور یہی ان کا پاسورڈ ہوتا ہے۔ اس طرح اسے داخلے کی، اندر جانے کی اجازت مل جاتی ہے۔ ناظرین، موسیقی کے آہنگ یعنی کوڈ میں کسی قسم کی غلطی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے، یعنی انہوں نے ان کو جو موسیقی، میوزک یا کوڈ دیا ہے اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ کیونکہ معاملہ اگر ذرہ بھر بھی مشکوک ہوا تو پھر محافظ چونٹیاں مشتبہ چونٹیوں کو یا کیڑوں کو جائے واردات پر ختم کرنے سے گریز نہیں کرتے، یعنی نہیں بچ پاتی، مار دی جاتی ہے۔
چونٹیوں کی ایک ملکہ بھی ہوتی ہے، شاہی محل میں وہ رہائش پذیر ہوتی ہے، اس کا شاہی دربار بھی ہوتا ہے، خدمتگار چونٹیاں اس کی مستقل و مسلسل خدمت پر مامور ہوتی ہیں۔ شاہی دربار کے ایک کمرے خاص میں ملکہ کے انڈے ذخیرہ کیے جاتے ہیں، پھر یہاں سے مناسب وقت پر انہیں ستنے کے لیے دوسرے مقام تک لے جایا جاتا ہے، سینکنے کے لیے، انڈوں پر سینکنے کے لیے۔ اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کی تپش کو 38 ڈگری سیلسیس پر برقرار رکھا جاتا ہے۔ پھر غذائی اجناس کے ذخیرے کے لیے مخصوص گوداموں کا انتظام ہوتا ہے۔ گوشت کے لیے مخصوص خانوں میں مردہ مکھیوں کو، جھینگر اور دشمن چیونٹیوں کے گوشت کی غذاؤں کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ دالوں کے گودام الگ ہوتے ہیں جن میں اناج کے دانوں کو تنکوں کی شکل میں تبدیل کر کے ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ غذا کی حفاظت کے لیے محافظوں کی چوکیوں میں موجودہ سپاہی چونٹیاں ہم وقت چوکنا رہتی ہیں، یعنی گویا یہ ہمتن الارم اور الرٹ کی حالت میں ہوتی ہیں۔ خارجی انسلٹیشن کے ذریعے چونٹیوں کی کالونی کو درخت کے پتوں اور چھال سے انسولیٹ کیا جاتا ہے تاکہ حرارت اور تپش کو مناسب ڈگریوں پر کنٹرول کیا جا سکے۔ نئی نسل کی پرورش کے لیے نرسنگ چیمبروں کا انتظام ہوتا ہے۔ بچوں کی نگہداشت کے شعبے میں لاردہ کو اینٹی بائیوٹک لعاب دہن کے ذریعے بیماریوں سے بچایا جاتا ہے۔ موسم سرما کے لیے مخصوص کمروں میں نومبر سے مئی تک سونے والی چیونٹیاں یا ہائبرنیٹنگ اینٹس جن کو کہا جاتا ہے کہ آرام کا انتظام کیا جاتا ہے۔ حیرت ناک بات یہ کہ جو ہی یہ چونٹیاں اپنی طویل نیند سے جاگتی ہیں تو فوراً اپنے ان مخصوص کمروں کی صفائی میں جٹ جاتی ہیں۔ مرکزی شعبہ تابکاری کے ذریعے پوری کالونی کی تپش کو 20 ڈگری سے 30 ڈگری سیلسیس کے درمیان برقرار رکھا جاتا ہے۔ یہ سب چونٹیاں کر رہی ہیں، یاد رکھیے۔ نہ جانے اور کتنی تفصیلات ہیں جن کا احاطہ کرنے سے ناظرین ہم قاصر ہیں۔ یہ اور ایسے لاکھوں کروڑوں عالموں کی ایک رب کی جانب سے ربوبیت اور پروردگاری کو دیکھ کر رب کے حمد و ثنا کے لیے زبان بے ساختہ پکار اٹھتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جی ہاں ناظرین، میں نے یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے صرف چیونٹی کی دنیا کی تفصیلات رکھی ہیں۔ بصورت دیگر میں نے جس طرح کہا، اگر ان عالمین کی تفسیر میں چلا جائے تو پھر آپ کو جو ہے سال ہاتھ سال لگ جائیں گے ایک ایک چرند پرند کی دنیا کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے۔ بہرکیف ہم اپنے اگلے پروگراموں میں، اگلے قسطوں میں انہی ساری چیزوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس چیز کو ہم ثابت کریں گے کہ قرآن ہر دور کے لیے ہے، اور وہی چیز ثابت کرنے کے لیے سیدھی بات نے پیغام فرقان آپ لوگوں کے سامنے لایا ہے۔ ہماری تفسیر اس طرح کی تفسیر نہیں ہوگی جو عام طور پہ تفسیر ہوگی۔ ہم وہ تفسیر پیش کریں گے، وہ نکات پیش کریں گے جو واقعی میں اس دور میں ہم سبام کے سامنے آنا ضروری ہے۔ ناظرین، اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ اگلی قسط میں کچھ اور تفصیلات کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ہے دعا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا۔ وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو،